اور صاحب سر یہ بتائیے کہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈین میڈیا نے اس کو خاص کوریج دی ہے، اور آج پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ غیر ملکی طاقتوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، آج پرائم منسٹر اس حوالے سے کہا کیا ہے، ذرا سن لیجئے۔ یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھیلائے، کسی جج کا نام لے رہا ہے۔ یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھیلائے، ڈی جی آئی ایس ہے اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے اندر انتشار ہو جائے۔ یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمایاں ہو جائے، جس میں اس کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لابی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے، اس کو اپیل کر رہا ہے۔ نواز شریف، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا۔ تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ کل کا جلسہ اور آج کا رد عمل، اور صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں چیزوں کو؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب پہلی دفعہ اس سرزمین پر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ جس سرزمین میں شاید اس طرح کی گفتگو شاید زیادہ نہ چل سکے۔ نواز شریف گجرانوالہ میں تھے، اور جو کراؤڈ تھا وہ جیلم سے، چکوال سے اور گجرات سے اور ارد گرد کے لوگوں سے آیا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی ہے، جنہوں نے 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے، جنہوں نے 1948 کے بزرگوں کو نے دیکھا، انہوں نے سب کچھ پتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور ان کو پتا ہے کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ تقریر جو ہے یہ تربت میں یا اپنا مستونگ میں یا کسی اور جگہ نہیں کی جہاں ایک طویل عرصے سے یہ لاوا بنایا جا رہا تھا اور پکایا جا رہا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ڈھاکہ کا پلٹن میدان ہے جہاں جو مرضی کر لیں گے۔ ان کو بالکل اندازہ نہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور انہوں نے ایک ایسا بیانیہ اختیار کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی جو کوشش انہوں نے کی ہے، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ایوب خان نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا۔ اس کی تقریروں کے اندر بھی اسی طرح یہ لاہور کی مجھے تقریر اچھی طرح یاد ہے، جس وقت جہاں آیا تھا گول باغ کے اندر، تو ایسی گفتگو کرتا تھا، تو لیکن بعد میں پتہ چل گیا کیا ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جلسے دیکھے ہوئے ہیں، عمر گزری ہے، کبھی بھی جلسوں کے اندر باہر سے لوگ نہیں لائے جاتے تھے۔ نہ گجرات کا جلسہ بھٹو کا گجرات کا ہوتا تھا، گجرانوالہ کا جلسہ بھٹو کا گجرانوالہ کا ہوتا تھا۔ ہر کوئی جو ہے اپنے لیڈر کو دکھانے کے لیے کہ نہ میری بات پوری ہوگی میں جا رہا ہوں، اور آخر میں جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوئی ہے، میں نے یہاں خاص طور پہ شدارہ علاقے میں دیکھا ان کا 1500 بندے تھے۔ میں ساری عمر زندگی میں یہی کام کیا ہے کہ ہم نے اسیسمنٹ کی ہے کہ کتنے بندے ہوتے ہیں، ایگزیکٹ اسیسمنٹ، ٹھیک 1500 بندے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں، ان کے ساتھ لوگ چلیں گے۔ جامعہ اشرفیہ میں بیچارے گئے، وہاں جا کے انہوں نے خطبہ جمعہ بھی کیا، وہاں جا کے انہوں نے ہاتھ بھی کیا، وہاں جا کے انہوں نے ہاتھ بھی چومے، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے باوجود 1500 بندے لے کے وہاں پہنچے، اور تھوڑا سا ایک کراؤڈ تھا۔ مسئلہ سارا یہ نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ ہے کہ نواز شریف کی ایک تقریر نے اگلے آنے والے وقت کو طے کر دیا۔ بالکل وہی تقریر ہے جو الطاف حسین نے کی تھی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم جو ہے اس کے بعد تفصیل سے مٹ گئی۔ یہ نواز شریف کی تقریر جو بہت بڑا فیصلہ کو مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلیں مگر مجھے ابھی آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ نواز شریف کی حکمت عملی اب ہے کیا؟ یا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے محض مضطرب ہو کر یا اشتعال میں آ کر ایسا کر دیا ہو؟ سینئر سیاستدان ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، کچھ ناپ تول کے کیا ہوگا، ان کے ذہن میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں کیا سر ایسے؟ چلے میں اس کا جواب لیتا ہوں، میں اس پہ تھوڑا سا میں آپ کا جواب لیتا ہوں، لیکن پہلے میں شاہد لطیف صاحب کو ذرا شامل گفتگو کر لوں۔ شاہد لطیف صاحب، ایک چیز شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہو گیا ہے یہ ملک دشمن پارٹی ہے، اور ملک دشمن پارٹی قرار دے کر اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کہ دو اوپینین ہے ہی نہیں۔ ان کی تقاریر جو لگاتار وہ کر رہے ہیں، ان ساری تقاریر میں یہ ایک چیز کامن ہے کہ فوج کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اور یہی جو اوچھی حرکت ہے یہ غیر ملکوں کی اور خاص کر ہندوستان اور اسرائیل کی ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کو آپ غیر ملکی ایجنڈا نہ کہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ کیا پاکستان کے حق میں ہے؟ پاکستان کے ادارے، اور خاص کر جیسے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ کس تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرحدوں پر ہمارے نوجوان آرمی کے اپنی جانیں دے رہے ہیں، کس کی خاطر؟ پچھلے 5 دن میں 22 پیسے شہادتیں کمانے ہوئی کے ہیں لیے تو نہیں دے رہے جی۔ وہ اتنی شہادتیں 5 دنوں میں 22 ہونا، یا آپ ذرا جائیں نا ایک رات وہاں ٹھہر کے گزار کے دکھائیں۔ ان کو تو سری پائے کھانے سے اجازت نہیں ہے،
ये उधर जाके ठहरें। अभी ये बिलियंस के महल हैं जिनमें ये रह रहे हैं और इनकी औलादें वहाँ रह रही हैं। ज़रा जाएं ना सरहद पे, एक रात तो गुजारें, आपको पता लग जाएगा जिनके खिलाफ आप बातें करते हैं उनकी ज़िंदगी क्या है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किसकी खातिर, इस मुल्क और इस मुल्क में रहने वाले, और आप उसमें इंक्लूडेड हैं, आपकी फैमिली है। खुद तो आप मज़े कर रहे हैं वहाँ बाहर जाके बैठ के बीमारी के नाम पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मगर क्या आपके बाकी लोग इधर नहीं हैं? 22 करोड़ आवाम जो है ये किसकी है? ये इस मुल्क की है ना, उनकी खातिर कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। और मैं इरशाद साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मायूसी की ये इंतहा है। वो समझ रहे थे कि अगर उन्होंने बगैर किसी कंडीशन के इनको इलेक्ट करने के लिए अपना काम किया है तो उसका उनको रिटर्न मिलना चाहिए। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। क्या रिटर्न मिलना चाहिए? आप किस चीज़ पे आपको रिटर्न मिलेगा? जो आपके खिलाफ दिन ब दिन इतने सारे केसेस जमा हो गए कि बिलियंस में आपके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, और आप कह रहे हैं जी रिटर्न दें, मुझे भी छुड़वा दें, मेरी फैमिली को बाहर मुझसे मिला दें, और मैं वहाँ सियासी बुनियाद पर, और ये कह के कि जी फौज मेरे अगेंस्ट है, इसीलिए आप फौज के खिलाफ इल्ज़ाम देते हैं फौज को बार बार कि बाहर ये केस साबित कर सकें कि मैं मुल्क नहीं जा सकता क्योंकि फौज मेरे खिलाफ है। आप फौज को बदनाम कर रहे हैं, आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। आपको ये जो आपके इस तरह के तरीक़ाकार हैं इसमें कामयाबी नहीं होगी। बहरहाल आपकी कोशिश यही है, ये कोई सोची समझी बातें नहीं है। जैसे आप एक डफर आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं, ये डफर आदमी का तरीक़ाकार है कि आपको 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद आपकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं अपने मुल्क के, अपनी फौज के खिलाफ, ये बिल्कुल दुश्मन का बयानिया है। वो जो डॉन लीग्स थी, मैं उस वक्त भी कहता था कि दुश्मन के अल्फाज आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो हम आपको दुश्मन न कहें तो क्या पाकिस्तानी कहें? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 3 मरतबा आपको इस मुल्क ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, और आज आप जो शायद सब जो करीब हैं, जो नवाज शरीफ के करीब, वो ये समझते हैं कि उन्हें मफरूर कहे जाने पर, उन्हें गद्दार कहे जाने पर और उन्हें इश्तहारी कहे जाने पर बड़ा दुख हुआ है, रंज हुआ है, और उसके नतीजे में रद्द-ए-अमल के तौर पर वो ये चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो रद्द-ए-अमल ये तरीका है रद्द-ए-अमल का। अगर उनको मफरूर कहा जा रहा है तो ये हकीकत नहीं है, इश्तहारी बनाया है तो ये हकीकत नहीं है। उन्हें बुला रहे हैं, वो नहीं आते, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, 1 साल से मजे कर रहे हैं वहाँ पे जी। एक अच्छी खासी जिंदगी, जो पैसा इतना जमा किया हुआ है उससे मजे की जिंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, और अपने बच्चों के साथ वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब आए ना, फेस करें। कहते हैं ना कि एक धेले का भाई की करप्शन नहीं, तो फिर आए, क्यों नहीं आते आप जी? सही इस पे रिएक्ट करने, मैं आप रिएक्ट करेंगे, जो बुनियादी सवाल बड़े मुजरिम बने।